اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء. لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركا، ولم يلد سبحانه ويكون مورثا خالقا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 1425 ہجری کی پہلی شب میں گفتگو کے آغاز سے قبل ہم یہ چاہیں گے کہ ان اداداروں کو
علماء و ذاکرین کو اور حسینی شمع کے پروانوں کو یاد کر لیں جو گزشتہ برس تک صف اعضا پر ہمارے ساتھ موجود تھے، کیونکہ اس کے بعد آنے والے دنوں میں دعاؤں کے لیے اور گزارشات کے لیے شاید وقت نہ مل سکے، لہذا میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جملہ مومنین و مومنات، عزاداران حسین اور علماء اعظام اور ذاکرین کرام مرحومین کو ایصال ثواب۔ بلند آواز سے برادران ایمانی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کی نعمتیں بارش کے قطروں اور ریت کے ذرات کی طرح گنتی میں نہیں آ سکتی، اور تمام درود و سلام ان بندگان خدا کے لیے جن کو پروردگار عالم نے جبا، رضا اور صفا کی منزل معراج عطا فرمائی۔ صد شکر اس پروردگار کا جس نے عین علی ہوتے ہوئے ہمارے جیسے پست موجودات کو بھی اپنی رحمت سے نوازا، اس طرح کہ وہ بلند ہی بلند، ہم پستی پر، وہ واجب الوجود، ہم ممکن الوجود، ہم ساجد وہ مسجود، ہم عبد وہ معبود۔ ہمارا کوئی حق اس پر نہیں تھا، لیکن اس نے علی الاعلیٰ ہونے کے باوجود ہمیں اس قابل سمجھ لیا کہ ہم کو خلعت وجود عطا فرما دیا۔ صاحبان عرفان نے تنزلات ستہ کا ذکر کیا ہے کہ تخلیق کائنات جو بلند پروردگار کے ہاتھوں ذلیل مخلوقات کی ہوئی۔ آج کی گفتگو تمہیدی ہے، ہم تفصیلات میں بعد جائیں گے۔ بے نیاز پروردگار اور محتاج مخلوق۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ آگ اور پانی، نور اور خاک ایک جگہ پر جمع ہو سکے؟
لیکن اس نے 6 درجے مقرر کیے. تنزلات ستہ یعنی 6 steps towards the creation of this world, towards creation of the universe. پہلا درجہ احدیت ہے. انشاءاللہ تمہید سے گزرنے کے بعد ہم تفصیلات میں جائیں گے. دوسرا درجہ وحدانیت ہے. تیسرا درجہ واحدیت ہے. چوتھا درجہ جسم ہے. پانچواں درجہ روح ہے. اور چھٹی منزل پر انسان ہے. احدیت ایک خالق کا ہونا. وحدانیت اس کی اکائی کا شعور میں آنا. واحدیت تخلیقات کو ایک کر دینا. اس کے بعد جسم و روح عطا فرما کر انسان کو خلق کر دینا. تو یہاں پر علماء عرفانیات نے کہا کہ انسان کو ہٹا کر صرف 5 درجے رہ جاتے ہیں. اور عرفانی اصطلاح میں ان 5 درجوں کو حضرات خمسہ کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے، حضرات خمسہ کہا جاتا ہے. اور یہیں سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان کی خلقت صرف حضرات خمسہ کی بدولت ہوئی ہے. اگر یہ 5 نہ ہوتے واہ 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 سبحان اللہ تو کائنات کو وجود نہ ملتا. شاید اسی لیے بیدم نے کہا تھا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. اس نے تنوع عطا فرمایا، لیکن اس کی تخلیقات کثرت سے مرکب ہوئی. دیکھو ان 2 ضدوں کو، وہ احد اور مخلوق جن کی کریشن کچھ کمپوننٹس کے مل جانے کی وجہ سے ہوئی. جتنی بنیادی ضروریات انسان کی زندگی کے لیے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی خالص نہیں ہے. اگر میں آج اس منزل سے گزر سکا تو آنے والی گفتگو میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں. کوئی ایک چیز بھی پیور نہیں ہے. بھائی زندہ رہنے کے لیے غذا درکار ہے، لیکن غذا خالص نہیں ہے. غذا لحمیات، معدنیات اور روغنیات سے مل کر بنی ہے. پروٹین، فیٹس اینڈ کاربوہائیڈریٹ. عزیزان محترم، المیہ یہ ہے کہ بات کو آسان کرنے کے لیے دوسری زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے. ورنہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ میری زبان میں کہیے تو میں سمجھ جاؤں. اس لیے نوجوانوں کا خیال کرتے ہوئے غذا پروٹین، فیٹس اینڈ کاربوہائیڈریٹ سے مل کر بنی ہے. بھائی زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، لیکن ہوا خالص نہیں ہے. گیسز کا آمیزہ ہے، گیسز کا مکسچر ہے. بھائی زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن کیا پانی ایک عنصر ہے؟ نہیں، پانی بھی 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن. بھائی زندہ رہنے کے لیے اسپیس چاہیے، فضا چاہیے، تو کیا اسپیس خالص ہے؟ نہیں، اسپیس میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، فرش بھی ہے، میدان بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں. اگر کوئی انسان زندہ رہتے ہوئے یہ چاہے کہ میں زندہ رہنے کے لیے پانی تو پیوں گا، لیکن پانی کا ایک جز مجھے ناپسند ہے، تو بتاؤ کیا اس کو پانی مل سکتا ہے؟ کیا اس کی پیاس دور ہو سکتی ہے؟
نہیں، قدرت نے اس کائنات کی تخلیق اس طرح کی ہے، کسی ایک جز کو رد کر کے تم کو ضرورت حاصل نہیں ہوگی، تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ گویا کہ جو چیز جن اجزاء سے مل کر بنی ہے، اس چیز سے مستفیض ہونے کے لیے تم کو تمام اجزاء سے متمسک ہونا ہوگا۔ اگر کہو کہ نہیں پانی بہت اچھا لیکن ہائیڈروجن مجھے پسند نہیں ہے، تو تمہاری یہ ناپسند تم کو پانی سے دور کرے گی، پانی کا کچھ نہیں بگڑے گا، پانی سے دور کر دے گی، پانی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ عزیزان محترم، بس اسی طرح پروردگار عالم نے اس کائنات میں جہاں مادیات کو مرکب بنایا، وہاں پر اس نے کبھی ہدایت کو بھی اکیلا نہیں بھیجا، اجزاء کا مجموعہ بنا کے بھیجا۔ آدم اکیلے نہیں آئے، شیش آدم کے ساتھ آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل کے ساتھ آئے، موسیٰ آئے، ہارون کے ساتھ آئے۔ کوئی یہ کہے موسیٰ کو لوں گا ہارون کو چھوڑ دوں گا، اجزاء کو چھوڑ کر فیض نہیں ملتا، اجزاء کو چھوڑ کر عزیزان محترم فیض نہیں ملتا۔ آج کی گفتگو تمہیدی ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں، کائنات میں اتنی کیٹیگریز، اتنا تنوع، لیکن قدرت نے فطرت میں اہتمام یہ کیا کہ ان تمام کثرتوں کو کسی نہ کسی منزل پر پہنچ کر وحدت عطا کر دیا۔ اس لیے وہ احد بھی ہے، احدیت عطا بھی کرتا ہے، وحدانیت عطا کرتا ہے۔ اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، فلسفی خواہ کتنے ہوں، مکاتیب فکر خواہ کتنے ہوں، لیکن سب کی اصل ایک ہے۔ فلسفے کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ خواہ فلسفے کتنے ہوں، سب کی اصل ایک ہے۔ ہدایت کی شکلیں کتنی ہوں، سب کی اصل ایک ہے، سب کی اصل ایک ہے۔ عزیزان محترم، انسان غذا کھاتا ہے، مختلف نبات اس کی خوراک بنتے ہیں، لیکن نبات اپنے ذائقے میں، اپنی ساخت میں، اپنی اپیرنس میں الگ الگ ہونے کے باوجود ایک جگہ پر قدر مشترک رکھتے ہیں۔ وہ قدر مشترک کیا ہے؟ تمام نبات زمین سے پیدا ہوتے ہیں، تمام نبات زمین سے پیدا ہوتے ہیں، تمام پلانٹس زمین پر گروتھ پاتے ہیں۔ انسان مختلف مزاج رکھتے ہیں، مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، لیکن ان کی اصل کیا ہے؟ سب کو خلق کرنے والا احد ہے۔ صرف خلق کرنے والا احد ہے نہیں، یہ سب احد کے ہاتھوں خلق ہونے کے باوجود، خلق ہونے کے بعد ایک اور قدر میں مشترک ہے۔ قرآن نے آواز دی، کلو شیء ہالک، سب ہلاک ہو جانے کے لیے۔ وہی زمین پر گروتھ پائی ہے، زمین پر پروڈکشن ہوا ہے، کلو من علیہا فان، سب کچھ ہلاک ہو جائے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا، انسان دنیا میں کسی بھی طریقے حیات کو اختیار کرے، لیکن بعض گشت الا الی اللہ تصیر الامور، بعض گشت اسی پروردگار کی جانب ہو۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس تنوع میں، ان اقسام میں اصل عطا کرنے والا نقطہ اور عطا ہونے والی شکل کیا ہے؟ الحمدللہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اپنی کتاب میں
ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کیوں؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ سوچنے والے اور فکر کرنے والے فکر سے کام لیں. الحمدللہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ آج اس متمدن عہد میں ہم ایسے نقطے پر پہنچ گئے جہاں ہم کو اپنے تعارف کے لیے لفظ مسلمان کافی ثابت نہ ہوا. کبھی غور کیا آپ نے کہ کوئی یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو ذہن میں ایک خلش رہتی ہے، پتہ نہیں شیعہ ہے یا سنی ہے. کیا مسلمان ہونا کافی نہیں؟ عجیب بات ہے، کبھی کافی ہونے پہ آئے تو کتاب اللہ کافی ہو جائے. سبحان اللہ. ہم اپنا تعارف مکتب فکر سے کریں. عبادات کے طریقے جدا، تمدن کے انداز مختلف، لیکن کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں پر یہ سارا تفرقہ ایک اکائی میں جمع ہوتا ہے. مکاتیب فکر بہت سے، سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بریلوی، نقشبندی، لیکن آواز قدرت آئی اقیم الصلاۃ تو نماز فقط سنی پڑھے نہیں، سنی بھی نماز پڑھے، شیعہ بھی نماز پڑھے، اہل حدیث بھی نماز پڑھے، دیوبندی بھی نماز پڑھے، بریلوی بھی نماز پڑھے. بھائی کس طریقے سے پڑھے؟ نماز تو پڑھے. یہ کیا حال ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو باطل قرار دے دے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو درست قرار نہ دے. بھائی اس کی فکر کرو جو نماز ہی نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. خالق کو یاد تو کر رہا ہے. میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ کی عبادت صرف انسان کرتے ہیں؟ نہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ پرندے جو تم کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں فضاؤں میں، یہ بھی اس کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ درخت جو تم دیکھتے ہو کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ نہیں، درخت بھی اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سنگریزے بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ تم سنگریزوں کی آواز کو نہ سن سکو. کلمہ پڑھتے تھے تبھی تو دستے رسول پر آ کر سنگریزے کلمہ پڑھ رہے تھے. اب لوگ کہتے ہیں معجزہ دیکھو سنگریزے کلمہ پڑھ رہے تھے. نہیں، سنگریزے کلمہ پڑھتے یہ تو قرآن نے کہہ دیا تھا. یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ یہ ہے دستے رسول نے تم کو اس قابل بنا دیا کہ سنگریزوں کی آواز تسبیح سن سکے. تو معروضہ یہ ہے روزہ رکھو. وہ یہ کہہ سکتا تھا نا کہ روزے کا حکم جو ہے برادران اہل سنت کے لیے ہے. ہم روزہ کیوں رکھیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے. شیعوں نے کہا ہم روزہ رکھیں گے. اہل حدیث نے کہا ہم روزہ رکھیں گے. حج کرو تو فقط شیعہ حج پر چلے جائیں؟ نہیں، شیعہ بھائی بھی جائیں گے، سنی بھائی بھی جائیں گے. زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ سب کے لیے واجب. میں کہوں کہ اگر آپ نے جب فکر کی بنیاد پر مکتبہ فکر کو الگ کر لیا تو عبادت کا عنوان ایک کیوں ہے؟ توجہ کیجئے، تمیزی گفتگو ہے. عبادت کا عنوان ایک کیوں ہے؟ نماز سب پڑھیں، نماز کا طریقہ ایک کیوں نہیں ہے؟ روزہ سب رکھیں مگر سحر و افطار کی اوقات میں اختلاف کیوں ہے؟ بھائی زکوٰۃ سب دیں، یہ نصاب الگ الگ کیوں ہے؟ بھائی یہاں تک تو کسی کو اختلاف نہیں ہوتا نماز پڑھو، کوئی اختلاف نہیں. لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو پھر اختلاف ہوتا ہے. جب روزہ رکھنے کا وقت آتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے. بھائی قرآن پر کسی کو اختلاف نہیں، تفسیر قرآن پر اختلاف ہے.
کبھی آپ غور کریں کہ آخر نماز پر اتفاق، طریقہ نماز پر اختلاف، روزے پر اتفاق، روزے کے اوقات پر اختلاف، یہ اختلاف کیوں ہے عزیزان محترم؟ تو آواز یہ آتی ہے نماز سے انکار اس لیے نہیں کرتے کہ قرآن نے کہہ دیا، طریقے پر اختلاف اس لیے ہو گیا کہ ہمارے مفتی کا فتویٰ یہ تھا، روزے کے وقت کیوں بدلے، ہمارے عالم کا فتویٰ یہ تھا، نصاب زکات کیوں بدلا، ہمارے مجتہد کا فتویٰ یہ تھا۔ تو دیکھا آپ نے کہ جب تک حکم قرآن پیش نگاہ رہا، عمل سب کا ایک رہا، جب فتووں کا دستور شروع ہوا، نعرہ سلام، نعرہ حیدری۔ بھائی آج تک بیت اللہ پر اختلاف نہیں ہوا، خانہ کعبہ ایک ہے، حج کے طریقے پر اختلاف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بیت اللہ اللہ کا ہے، طریقہ مفتی نے مقرر کیا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی چیز خالق کی طرف سے لی جائے تو اتحاد رہتا ہے، اگر انسانی رائے شامل ہو جائے تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں نے خوب تجربہ کیا، جس جس چیز کو اللہ کی طرف سے لیا آج تک اختلاف نہیں ہوا۔ بھائی کعبے کو اللہ کی طرف سے مانا، آج تک اختلاف نہیں ہوا۔ قرآن کو اللہ کی طرف سے مانا، آج تک اختلاف نہیں ہوا۔ رسول کو اللہ کی طرف سے مانا، آج تک اختلاف نہیں ہوا۔ قیامت کو اللہ کی طرف سے مانا، آج تک اختلاف نہیں ہوا۔ اگر ایک امام کو اور مان لیا ہوتا، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری، لیکن عزیزان محترم، کیا علماء نے اسلام کے خلاف کچھ بتایا ہوگا؟ اگر علماء امانت دار نہ ہوتے تو ہم ان کی اقتداء، ان کا اتباع، ان کے فتاووں پر عمل کیوں کرتے؟ مفتیان دین تو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، یہ اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ فتوے بدل کیوں جاتے ہیں؟ تو ہم کو دانشمندان ملت سے یہ پیغام ملا، بات یہ ہے مفتی متقی صحیح، مفتی عالم صحیح، مفتی مقدس صحیح، لیکن مفتی معصوم نہیں ہوتا۔ تو سمجھیے کہ امر ہدایت اگر معصوم سے ملے گا تو خالص ہوگا، جہاں کہیں غیر معصوم کا ہاتھ لگا اختلاف پیدا ہوا۔ پروردگار تو نے نماز کا حکم قرآن میں دیا، نماز کی تفصیل اگر بتا دیتا تو طریقہ نماز میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ تو نے روزے کا حکم قرآن میں دیا، اگر روزے کے اوقات کا اعلان بھی تو نے کر دیا ہوتا۔ تقریر یہاں پہنچ کر رکی، عرض کروں قرآن نے روزے کے اوقات بھی دیے تھے، خیط الابیض الی خیط الاسود، سفید لکیر آ جائے فلک پر تو روزہ شروع، اندھیرا چھا جائے افطار کا وقت آ گیا، لیکن وہ گھڑی والا وقت نہیں دیا تھا۔ پھر دیکھیے جہاں معصوم نے اصول دیے، پروردگار منزہ، مبرہ، بلند، علی الاعلیٰ، اس نے قیت الابیض اور قیت الاسود کہہ کر چھوڑ دیا، تم گھڑی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ بہت اچھے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ انسان اپنی عادت کے پیش نظر سیمیلریٹیز پر غور نہیں کرتا، ڈفرینسز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ڈفرینسز ہوتے کیوں ہیں؟ اب فرمایا مولا کائنات علی بن ابی طالب
مسئلہ اسلامی ایک عالم کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ ایک فیصلہ دیتا ہے، جب دوسرے کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ پہلے فیصلے کو منسوخ قرار دے کر نیا فیصلہ صادر کرتا ہے، جب تیسرے کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے فیصلے کو کسی تبدیلی کے ساتھ نافذ کر دیتا ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں میرے اللہ ایک مسئلہ اسلامی اور اس میں اتنی رائے، پروردگار تو نے تو فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو۔ پروردگار جب ہر مسئلے کو تو نے واضح کر دیا تھا تو پھر فیصلے اور فتوے کیوں بدلے؟ اب فرماتے ہیں کیا اللہ کا دین ناقص تھا جس کو مل کر یہ ملا چاہتے ہیں پورا کر دیں، یا اللہ کی طرف سے دین پورا آیا تھا اور اللہ کے رسول نے خاکم بدان پورا نہ پہنچایا؟ فرمایا تم نہیں جانتے ہو، قرآن کے حاشیے پر نظر نہ رہے، قرآن کے مطالب کی جانب توجہ کرو۔ فرماتے ہیں قرآن وہ ہے ظاہرہ علیقون و باطنہ عمیقون، قرآن وہ ہے جس کا ظاہر انیق ہے، جس کا باطن عمیق ہے، اور قرآن کے عجائبات کی کوئی حد نہیں، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو اب تو جانو جب قرآن عجائبات کا نام ہے تو وہی بتا سکتا ہے جو مظہر العجائب ہو۔ عزیزان گرامی مرتبت، میرا سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ پروردگار نماز کی تفصیل بتا دیتا، یہ مسئلہ قرآن ہی حل کر دیتا، ہاتھ کھولو یا ہاتھ باندھو، رفع یدین کرو یا نہ کرو۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر قرآن میں آ جاتا پھر تو اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ آیا پروردگار مسائل کو ناتمام رکھ کر چاہتا تھا کہ ملت پراگندگی کا شکار ہو جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ ہونا، پھر تفصیل کیوں نہ بتائے؟ آواز قدرت آئے گی قرآن میں اگر تفصیل بتا دیتا، اگر قرآن میں تفصیل آ جاتی تو تم کہتے کتاب آ گئی، اب قائم کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ تو کتاب میں حکم دیا، تفصیل کا ذکر نہیں کیا، کتاب تھام لینا مگر یہ نہ کہنا کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ بھائی کتاب تمہارے پاس ہے مگر تم صاحب کتاب کے محتاج ہو۔ اب ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سورہ بقرہ، اور انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا کلام الہی کی کتنی صورتیں ہیں۔ ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک حدیث قدسی ہے، اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، عرض کروں گا آج تو صرف اتنا کہنا ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تم تک ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ یہ اس کی ہدایت کا انتظام تھا کہ انسانی حیات کے اس مرحلے پر کہ جہاں باپ اپنی بیٹی کے لیے باپ نہیں قاتل تھا، جہالت کا دورہ تھا، ظلم و استبداد نے دنیا کے نظام کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا، حق و باطل کی تمیز مٹ چکی تھی، جس وقت انسانیت سسک رہی تھی رحمت خداوندی کو جوش آیا اور سرزمین مکہ سے وہ نور کا چشمہ پھوٹا جس کے نور کی شعائیں دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی۔
اس نے کوئی ابو قبیس پر بلند ہو کر آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ جو اب تک اس کو آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، جو اب تک اس کی صداقت و امانت کی قسم کھاتے تھے، وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے حضرات ہمیں سماعت کر رہے ہیں، قرآن نے مکے کے لوگوں کو اس وقت تک کافر نہیں کہا جب تک کہ پیغمبر کی طرف سے پیش کی جانے والی آیات کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اس سے پہلے قرآن نے انہیں مشرک کہا۔ کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، کفر انکار کرنے کو کہتے ہیں، کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جب آیات پیش کی گئی انہوں نے انکار کیا، قرآن نے کافر کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ ظرف نہیں تھا، وہ صلاحیت نہیں تھی کہ پیغام ہدایت کو سمجھ سکے یا پیغام ہدایت کو قبول کر سکے، اس لیے وہ کافر کہلائے۔ اور یہ بات محمد مصطفیٰ کی ذات ایک چمکتے ہوئے آفتاب کی مانند ہے، لیکن سورج کی روشنی کی برداشت جسم کے ہر عضو کو نہیں ہوتی۔ جس طرح کمرہ جماعت میں کسی کلاس میں ایک استاد کے دیے ہوئے لیکچر سے سب طالب علم ایک جیسا نہیں سمجھتے۔ جب یہ ہوتا ہے ایک لیکچر ہو تمام طالب علم ایک جیسی سمجھ کے ساتھ جماعت کے بعد نکلے، نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق سمجھتا ہے۔ تو سمجھ لیجیے عزیزان محترم، جب ایک استاد کے طالب علم بھی برابر نہیں ہوتے تو محمد مصطفیٰ کے دیے ہوئے خطبے سے سب ایک جیسا سمجھ جائیں، ممکن ہے؟ نہیں، غیر فطری بات ہے۔ اس آفتاب ہدایت سے تو وہی ظرف ہدایت حاصل کرے گا کہ جو تمثیل میں یہ کہہ سکے کہ میں محمد عربی کے پیچھے اس طرح چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ ارشاد میرے مولا کا ہے کہ میں حضور کے پیچھے اس طرح چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس سے بہترین تمثیل اتباع کی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اونٹنی کا بچہ بھی بڑا ہو کر اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اونٹھی بنتا ہے۔ تو میں ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میرے مولا نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ مجھ کو میرے آقا نے علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ اور کرنا یہ نہیں کہ کھلایا بھرایا، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ میرے مولا نے حصول علم میں شیر مادر سے مثال کیوں نہیں دی، لیکن سمجھ میں بات آ گئی۔ شیر مادر فزیولوجیکل چینجز کے بعد بچے کے بدن کا جز بنتا ہے، لیکن پرندہ اپنے بچے کو ہو بہو وہی کھلاتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ بہت اچھے۔ تو ہدایت اور علی مرتضیٰ نے اس ہدایت کے بعد حق کے اتباع ادا کی۔ دنیا انکار کرتی رہی، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جس وقت اللہ کا رسول فاتح بن کر مکے میں داخل ہوا۔ عزیزان گرامی، کسی بھی نئی تحریک کے سامنے رائے عمل میں دو مرحلے آتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جس وقت اس کی مخالفت ہوتی ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب تحریک کامیابی کی شکل اختیار کر لے تو دشمن دشمنی نہیں کرتا، مخالفت نہیں کرتا، تحریک کا ہمنوا بن کر تحریک میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ تک پہنچا سکے
ہوں تو پھر عرض کروں، اسی طرح حق کے مقابلے پر باطل کے متصادم ہونے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. پہلی کا نام کفر ہوتا ہے، دوسری کا نام نفاق ہوتا ہے. کفر اور نفاق میں فرق یہ ہے، کفر کھلم کھلا کفر ہوتا ہے، نفاق ظاہراً حق ہوتا ہے لیکن عادتاً کفر ہوتا ہے. تو جب حکومت مل جاتی ہے، جب قلع قائم ہو جاتا ہے، تو اب مخالفت باہر سے تو نہیں ہو سکتی نا. اب تو جو کچھ ہوگا حصار کے اندر ہوگا، حصار کے اندر ہوگا. تو اب مقابلہ کفر سے نہیں، نفاق سے. کسی بھی تحریک کے لیے یہ صورت پہلی صورت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، پہلی صورت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس لیے عزیزو دیکھنا، قرآن میں سورہ کافرون میں فقط 6 آیتیں ہیں اور سورہ منافقون میں 11 آیتیں ہیں. یہ مرحلہ بہت سخت تھا. اب ایسے موقع پر حق و باطل کی تلبیس کیسے ہو؟ اب اس کو اس طرح جانو. ایک مرحلہ حق اور باطل کے تصادم میں، جس کا نام ہے غزوہ بدر. کتنے مسلمان؟ 313. گنتی کی تلواریں، گنتی کی سواریاں. ماہ رمضان کا روزہ، اللہ کا رسول 313 ساتھیوں کے ساتھ کفار کی مسلط کی ہوئی جنگ کے مقابلے پہ جاتا ہے. اور ایک ناز ہے، ایک اقرار ہے، ایک فخر ہے ایک عبد کا اپنے آقا کے سامنے. فرمایا پروردگار، اگر آج یہ قلیل سی جماعت ختم ہو گئی تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ میرے آقا کا ارشاد ہے غزوہ بدر کے روز. ہم تمید کی آخری منزلوں کی جانب بڑھ رہے ہیں. پروردگار، اگر آج یہ مختصر سی جماعت 313 مسلمانوں کی تعداد ماری گئی، پروردگار اس زمین پر کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا. 313. اب میں آپ کے سامنے ایک تاریخ کے دوسرے ورق کو پیش کرتا ہوں. تعداد 313 ہے بدر میں. اس دوسرے ورق پر مولن الحق کے ساتھ تعداد 72. لیکن حسین یہ نہیں کہتے کہ اگر آج یہ مارے گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. توجہ، حسین یہ نہیں کہتے. میں کہوں آقا، ان کی کامیابی کی، ان کی فتح مندی کی دعا کی. فتح مندی تو اہل کربلا کی ہوئی، ان کے غالب آنے کی دعا کیجیے. فرمایا نہیں. اب حسین کیا دعا مانگتے ہیں؟ پروردگار، اگر آج تو نے میرے ساتھیوں کی شہادت کو قبول نہ کیا تو تیرے دین کی حیات بگڑ جائے گی. رسول فرما رہے تھے تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. حسین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، نام تو ہوگا لیکن تیرے دین کی شکل بگڑ جائے گی، بدل جائے گی شکل. اور کیجیے. بس اس منزل تک آپ کو پہنچانا چاہتا تھا. ذرا غور کیجیے، فرق کیا ہے بدر میں اور کربلا میں؟ فرق یہ ہے کہ بدر میں خالص اسلام اور خالص کفر مقابلے پر ہے، لیکن کربلا میں اسلام کے مقابلے پر آنے والا خالص کفر نہیں ہے. نہیں، نماز حسین کے لشکر میں ہے، نماز یزید کی فوج میں بھی ہے. بھئی قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے. بات کیا ہوئی عزیزو؟ بات یہ کہ حسین کے پاس وہ اسلام آیا جو حسین کے نانا نے پہنچایا. اس لیے حسین کا اسلام منزل اخلاص پر ہے، اور یزید کے پاس وہ اسلام ہے
جس میں بنو امیہ کی ملوکیت مستبد حکومت و سلطنت شامل ہو گئی ہے، لہذا وہ اسلام کے اختلاط کے ساتھ ہے۔ ہماری گفتگو اخلاص اور اختلاط کے عنوان پر ہوگی، اور الحمدللہ میں نے اپنے عنوان کا تعارف کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کی منزل وہ ہے کہ جہاں پر حسین فرماتے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا، پروردگار میں نے تیری محبت میں ساری کائنات سے رشتہ توڑ لیا۔ اختلاط کی منزل پر تم یہ آواز سنو گے، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو بنو ہاشم نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ تو دیکھو تلاوت قرآن فوج شام میں بھی، تلاوت قرآن اصحاب حسین میں بھی۔ اب پہچاننا یہ عزیزان محترم کہ اخلاص کہاں ہے، اختلاط کہاں ہے۔ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں ایک جملہ اور لیتے جائیں۔ جب بدر ہوئی تھی، جب احد ہوئی تھی، تو سرکار ختمی مرتبت نے میٹنگ کی تھی، گفتگو ہوئی تھی، جنگ شہر میں لڑنی، شہر سے باہر لڑنی۔ جب 60 ہجری میں نواسہ رسول مدینے سے نکلا، بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، کوئی یہ ثابت کرے کیا حسین نے اہل مدینہ کا کوئی اجلاس بلایا تھا؟ کیا بات؟ رسول مشورہ کر رہے تھے اور حسین اعلان سفر کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مقابلہ کفر سے ہوتا ہے تو حجت کو پورا کرنا ہادی کا فرض ہے، لیکن جب مقابلہ نفاق سے ہو تو ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ درد کو کس طرح محسوس کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو کہ منزل اختلاط کو پا لینا تو بہت آسان ہے۔ اتفاق ہے مورخین کا، یزید نے کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ فرشتہ نازل ہوا تھا، یہ تو بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، کہہ رہا تھا نا۔ لیکن یزید کے دربار میں 700 حافظان قرآن موجود تھے نا، یہ یزید ہی تو تھا کہ جس نے سید سجاد کے خطبے کو قطع کرنے کے لیے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان کہو۔ آج کی گفتگو تمہیں دی عزیزان محترم، اذان تھی نا، نماز تھی نا، لیکن کیا اس اذان میں کوئی اثر تھا؟ کیا اس تلاوت قرآن میں کچھ اثر تھا؟ نہیں۔ اس لیے کہ اذان و نماز اس وقت کام کرتی ہے جب کمال اخلاص کے ساتھ ہو۔ جب اختلاط کے ساتھ نماز آتی ہے تو قرآن کہتا ہے آمنۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، ہم اس نماز کو ان کے منہ پر مار دیں گے، اس لیے کہ وہ نماز ہی کیا جو اخلاص کے بغیر ہو۔ اس لیے عزیزو ایک بات کہتا ہوں، وہ کام جو اختلاط کی منزل پر قصر امیہ سے ابھرنے والی اذان کی آواز نہ کر سکی، وہ میرے قیدی امام کے خطبے نے کر دیا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا، بہت کام آئے گا۔ اے ایمان والو، صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو، صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ کیا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ آیت قرآنی کہتی ان اللہ مع الصابرین، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع المصلین نہیں ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اختلاط کے ساتھ آلودہ ہونے والے بھی نماز تو پڑھ لیں گے مگر صبر صرف صاحبان اخلاص کا کام ہے، اور صاحبان اخلاص کا اطمینان یہ ہے وہ مضطرب نہیں ہے، وہ مضطرب نہیں ہے۔ دیکھو عزیزو، مضطرب لوگ ہوتے ہیں جو مشورے مانگتے ہیں،
مطمئن لوگ اعلان کرتے ہیں، وہ مشورے نہیں چاہتے، وہ مشوروں کے محتاج نہیں ہوتے. اس لیے عزیزان محترم جس وقت یہ پیغام ملا ہے کہ گورنر نے طلب کیا ہے تو حسین یہ نہیں کہتے مشورہ کر کے بتاؤں گا، فرمایا عشاء کی نماز کے بعد آؤں گا. اختلاط اور اخلاص کا مقابلہ ہے. آج ہم بتائیں گے تم کو تلاوت قرآن کیا ہوتی ہے. آج یہ نعرے بھی بلند ہوتے ہیں کہ ایام عزا میں مجلس کے بجائے تلاوت قرآن ہو. عزیزان محترم کربلا والوں نے بتایا ہے قرآن کی تلاوت تو قصر یزید میں بھی ہو رہی تھی، لیکن تلاوت قرآنی کا فرق حسین نے یہ بتایا کہ تم وہ ہو جو زندگی میں قرآن پڑھتے ہو زبانوں سے نیچے نہیں اترتا. میں وہ قرآن پڑھوں گا میرا سر کٹ چکا ہوگا نو کہ نیلا پر تلاوت قرآن ہو رہی ہو. تو یاد رکھنا کربلا معرکہ نہیں ہے، کربلا جنگ نہیں ہے، کربلا تاریخ نہیں ہے. کربلا اختلاط کے نجس جسم پر اخلاص کی ضرب کا نام ہے. اختلاط کے نجس جسم پر اخلاص کی ضرب کا نام ہے کربلا. عزیزو اسی لیے رسول نے پکارا، مشورہ کیا. حسین نے اہل مدینہ کو نہیں بلایا. کیوں؟ فرق یہ ہے کہ منزل اخلاص پر ہاں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ مقابلہ کفر سے ہوتا ہے. منزل اختلاط پر ہاں کی نہیں کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے دعوت ذی العشیرہ میں رسول پکار رہا تھا، مقابلہ کفر سے تھا، منزل اخلاص تھی. رسول پکار رہا تھا نا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی آواز نہیں، کوئی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. آپ سمجھے یہ کس کی ہاں تھی؟ اور وہ کہ جس وقت پورا عالم اسلام بیعت کر رہا تھا. وہی کتنے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی؟ تاریخ بتا دے گی آپ کو. ہم آج کی گفتگو میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے. سب ہاں کر رہے تھے، صرف حسین نے کہا نہیں. دیکھو جس وقت سب نہیں کہہ رہے تھے علی نے کہا ہاں، سب ہاں کہہ رہے تھے حسین نے کہا نہیں. تو اب جانو اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسلام نام ہے علی کی ہاں اور حسین کی نہیں کا. اسلام نام ہے علی کی ہاں اور حسین کی نہیں کا. یہ ہاں اور نہیں ہی تو ہیں جنہوں نے اسلام کو اسلام بنا دیا. تبھی تو اقبال نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو خبر نہ ہوئی تھی. اس لیے حسین نے دن کی روشنی میں قبر محمد پر جانے کا فیصلہ کیا تھا. آج 1425 ہجری کی پہلی شب ہے. میں وہیں سے ابتدا کروں جہاں سے عزا کی ابتدا ہوئی. اور حسین کے جملے کیا تھے؟ اللہم ھذا قبر نبی کا. پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وہ انا ابن بنت نبی کا، اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. قد حضر من الامر ما قد علمت. پروردگار جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے تو اس کو جانتا ہے. اسماعیل نے کہا تھا ابراہیم سے یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزرو بابا جس کا حکم دیا گیا. حسین امر نہیں علم استعمال کرتے. قد حضر من الامر ما قد علمت. حسین نے لفظ امر نہیں لفظ علم استعمال کیا. جو مصیبت نازل ہوئی وہ تیرے علم ہے. تو حسین بتا رہے ہیں جہاں حکم ہوتا ہے نا وہاں مجبوری ہوتی ہے.
जहाँ अमर होता है वहाँ मजबूरी होती है, जहाँ इल्म होता है वहाँ इख्तियार होता है। पूरे इख्तियार के साथ जिस वक्त मदीने के गवर्नर ने यजीद का खत पढ़कर सुनाया था, बैत करो, फरमाया क्या मुझ जैसा इंसान जहरा का बेटा मोहम्मद का नवासा, जिसकी खुराक रसूल का लवाब है, वो यजीद जैसे फासिक और फाजिर की बैत करे? वलीद, मैं सुबह को मस्जिद में सबके सामने इस अमर का ऐलान करूंगा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता। तब फर्क जान लो, बदर में, उहुद में, खंदक में, खैबर में इस्लाम के दरख्त की शाखें काटी जा रही थी और अली उसकी हिफाजत कर रहे थे। अली शजर इस्लाम की हिफाजत कर रहे थे। 60 हिजरी में शाखें नहीं काटी जा रही थी, कहा जा रहा था हुसैन तुम बैत कर दो। क्या था? अब तक शाखें काटी जा रही थी, अब इस्लाम के दरख्त को जड़ से उखाड़ने की तैयारी थी। हुसैन ने कहा 1,24,000 पैगंबरों की मेहनत मेरे होते हुए जाया हो जाए? नहीं, हुसैन बैत नहीं करेगा। इसीलिए तुम कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़तिल्लाह, या वारिसा नूह नबील्लाह, या वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह, या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, या वारिसा ईसा रूहुल्लाह। हुसैन बैत नहीं करेगा। और हुसैन दरबार से उठने लगे। मरवान जो पहलू में बैठा था कहता है अगर हुसैन आज बचकर चले गए तो फिर काबू में ना आएंगे, फिर कब्जे में ना आएंगे, आज ही हुसैन का सर काट ले। बस मरवान का ये कहना था। आका की आवाज दारुल अमारे में बुलंद हुई। फरमाया तेरी ये मजाल है, ये अपना लड़का या वलीद ये कर सकता है। आवाज बुलंद हुई और दारुल अमारे में अब्बास की तलवार चमकती हुई नजर आई। जमाना ने बनु हाशिम आगे बढ़े। आका किसने आपकी शान में गुस्ताखी की? करीब था अब्बास की तलवार। मरवान का काम तमाम करे कि हुसैन आगे बढ़े। अब्बास ठहर जाओ, अब्बास रुक जाओ, ये मदीना है, करबला नहीं। ये मदीना है, ये करबला नहीं। अब्बास दारुल हमारे से वापस हुए। फर्जंद रसूल को जवानाने बनु हाशिम अपने हल्के में लिए हुए घर की तरफ चले। अब्बास ने सर को झुकाया हुआ था। हुसैन कहने लगे अब्बास कुछ सोच रहे हो? कहा आका एक बात है जो पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है मेरे बाबा ने मेरी वालिदा से इसलिए किया था ताकि मैं उनकी शजाअत का वारिस होकर पैदा हूँ। कहा ये बात है? यही बात है अब्बास, तो हमारे बाबा की शजाअत का वारिस है। तो एक मर्तबा आंखों में आंसू आ गए। कहा इतना बता दो कि अगर मेरे बाबा ने पूछा अब्बास तेरे होते हुए हुसैन की शान में गुस्ताखी हुई, अब्बास तेरी तलवार कहाँ थी? एक मर्तबा अब्बास को सीने से लगा लिया। कहा मेरे अब्बास तेरी मंजिलें, तेरा इम्तिहान बहुत बाकी है अब्बास। घर पहुंचे और जब दौलतसरा में पहुंचे ज़ैनब इंतजार कर रही थी भाई का, दरवाजे पे खड़ी थी। भाई को सही सलामत देखा, ज़ैनब मुतमईन सी हो गई कि भाई दरबार से सलामत वापस आ गया है। अरे एक ये वक्त था कि ज़ैनब इंतजार कर रही थी और भाई वापस आ गया। एक